ضروری گزارشات۔ ہمارے چینل پر کسی بھی نبی، صحابی یا ولی کی خیالی تصاویر نہیں دکھائی جائیں گی۔ تصاویر یا ویڈیوز دکھانے کے بجائے ہم اردو ٹیکسٹ دکھائیں گے تاکہ قارئین پڑھ سکیں۔ تمام معلومات آپ تک مستند اور جید فقہا اور علماء کی کتب سے استفادہ کر کے پہنچائی جائیں گی۔ ہر آیت، حدیث اور بات کا ریفرنس بھی دیا جائے گا تاکہ آپ خود بھی ویریفائی کر سکیں۔ اگر آپ ہماری ویڈیوز میں کسی بھی طرح کی غلطی پائیں تو ہماری اصلاح ضرور کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت ہی طاقتور وظیفہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی رات کا بتاؤں گا۔ شب قدر کی رات 21، 23، 25، 27 یا 29 رمضان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو آپ ان راتوں میں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ جس بھی قسم کی آپ کی مشکل ہوگی وہ انشاءاللہ العزیز حل ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ صحابی رسول حضرت علی حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے، اور اس کا ایک مستند واقعہ ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کسی بھی قسم کی اگر آپ کو مشکل ہے، پسند کی شادی کا مسئلہ ہے، سر پر قرض ہے، یا نوکری کا مسئلہ ہے، یا عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا شادی کے لیے والدین نہیں مان رہے، یا کوئی رکاوٹ حائل ہے، الغرض مشکل سے مشکل جو حاجت ہے وہ بھی اس وظیفے کی برکت سے حل ہو جائے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بآسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ خلیفہ منصور عباسی کے پاس علامہ ابو بکر بن الولید تشریف لائے۔ دیکھا کہ خلیفہ بہت فکر و غم میں مبتلا ہیں۔ خلیفہ نے آپ کو دیکھا تو کہا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی دعا ہے جو میرے غم کو دور کر دے؟ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک ایسی دعا بتاتا ہوں جو مشکلات کا حل کرنے والی اور بلاؤں کو دور کرنے والی ہے۔ ایک مرتبہ بصرہ کے شہر میں کسی آدمی کے کان میں مچھر گھس کر اس کے دماغ میں چلا گیا۔ وہ شخص بیچارہ بہت پریشان رہتا، رات دن مرغ بسمل کی مان تڑپتا رہتا۔ اتفاق سے حضرت خواجہ حسن بصری کے ایک شاگرد اس کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ اس شخص کی تشویشناک حالت دیکھ کر فرمایا کہ تم کیوں نہیں وہ دعا پڑھتے جو حضرت علی حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شدید مصیبت اور پریشانی کے وقت پڑھی تھی۔ اس شخص نے کہا کہ حضور جلدی ارشاد فرمائیے وہ دعا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت علی حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاد کے لیے بحرین کی طرف روانہ فرمایا تو اتفاق سے ان کا لشکر راستے سے بھٹک کر صحرا میں جا نکلا۔ دن کے وقت جب دھوپ کی تمازت سے ریت کا میدان بہت زیادہ گرم ہوا اور لشکر کے پاس پانی بھی ختم ہو گیا تو پیاس کی شدت سے لوگ بے حال ہو گئے۔ اس وقت حضرت علی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اترے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں اس طرح دعا کی: یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم مسکنا، اے نہایت بردبار، اے سب کچھ جاننے والے، اے سب سے برتر، اے سب سے بزرگ، پانی پلا ہم کو۔ حضرت علی حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی یہ دعا مانگی ہی تھی کہ اسی وقت بادل کا ایک ٹکڑا ان کے دائیں طرف سے آیا اور سارے لشکر پر پھیل گیا، اور پھر اس قدر موسلا دھار بارش ہوئی کہ تمام لشکر والے سیراب ہو گئے۔ اس کے بعد بادل کا ٹکڑا وہاں سے غائب ہو گیا۔ دوسرے دن ان کو یہ مشکل پیش آئی کہ اثناء راہ میں ایک دریا حائل ہو گیا جس کے کنارے پر نہ کوئی کشتی تھی اور نہ ہی کہیں کوئی پل بنا ہوا تھا۔ حیرت میں مبتلا ہوئے کہ اب کیا کیا جائے، کس طرح دریا کے پار جایا جائے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت علی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور نماز پڑھنے کے بعد اسی طرح بارگاہ الہی میں دعا کی: یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اجرنا، اے نہایت بردبار،
اے سب کچھ جاننے والے، اے سب سے برتر، اے سب سے بزرگ، پار اتار ہم کو اس دریا سے۔ اس کے بعد سارا لشکر ماسامان، گھوڑے، اونٹ، گدھے وغیرہ سب دریا میں سے پار ہو گئے، کسی کا پاؤں تک بھی گیلا نہ ہوا۔ پھر حضرت حسن بصری کے شاگرد نے اس مریض سے فرمایا کہ اللہ کے بندے، تو بھی یہی دعا پڑھ تاکہ تیری بھی مشکل آسان ہو جائے۔ مریض نے صدقے دل کے ساتھ ابھی دعا کو ایک ہی مرتبہ پڑھا تھا کہ مچھر اس کے دماغ سے نکلا اور اس مچھر کو جاتے ہوئے سب نے دیکھا اور مریض اسی وقت تندرست ہو گیا۔ چنانچہ امیر المومنین آپ بھی یہی دعا پڑھیں۔ یہ سن کر خلیفہ منصور عباسی نے وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور پھر بارگاہ الہی میں یوں دعا مانگی: یا علیم، یا علیم، یا علیو، یا عظیم اکشف عنا الحم۔ اے نہایت بردبار، اے سب کچھ جاننے والے، اے سب سے برتر، سب سے بزرگ، دور کر ہم سے یہ غم۔ خلیفہ ابھی دعا سے فارغ ہوا ہی تھا کہ ایک دم سے ہنس کر اٹھا اور کہا: الحمدللہ، میرا تمام غم اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔ خلیفہ اس قدر شدید غم میں مبتلا تھا کہ اس نے غم کے غلبے اور شدت کے باعث کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اس نے اسی وقت کھانا طلب کیا اور اپنے مصاحبین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کیا۔ حضرت ابو الحسن شاذلی کی ایک دعا جو کہ دعائے حسب البحر کے نام سے مشہور ہے اور اولیاء کرام کے تمام سلسلوں میں اس کے پڑھنے کا معمول ہے، بہت ہی فضیلت اور برکت والی یہ دعا ہے۔ اس دعا سے بے شمار لوگوں کو مشکلات حل ہوئی ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی سند بارگاہ الہی سے عطا ہوئی، بیماروں کو شفائے کاملہ ملی۔ اس دعا کا آغاز بھی یعنی کہ دعا حسب البحر کا آغاز بھی اس اسم اعظم سے ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسم مبارکہ بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ مذکورہ بالا واقعہ کی بنا پر علماء کرام کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ پروردگار کی یہ 4 اسماء مبارکہ یا حلیم، یا علیم، یا علیو، یا عظیم اسم اعظم ہے۔ اس کی سند میں علامہ ناسی کا یہ قول پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے تحریر کیا ہے کہ اسم اعظم اللہ ہے۔ سامعین کرام، آپ نے اس وظیفے کو رمضان المبارک کی 21، 23، 25، 27 اور 29 کی رات کو کرنا ہے، یعنی کہ عام طور پر ان راتوں میں کوئی بھی مانگی جانے والی دعا وہ رد نہیں ہوتی، لیکن شرط یہ ہے کہ صدقے دل کے ساتھ دعا مانگے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ دعا مانگے کہ وہ قبول ہوگی۔ آپ نے عشاء کی نماز ادا کر لینے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے اور اپنے تمام سابقہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور پھر 100 بار اس دعا کو پڑھنا ہے جو سکرین پر آ رہی ہے: یا علیم، یا علیم، یا علیو، یا عظیم اکشف عنا الحم۔ اے نہایت بردبار، اے سب کچھ جاننے والے، اے سب سے برتر، سب سے بزرگ، دور کر ہم سے یہ غم، اور اس کے بعد پھر 11 بار درود پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ جو 5 راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتیں، ان میں سے اس عمل کو کرنا ہے اور کسی بھی صورت میں ان راتوں کو ضائع نہیں ہونے دینا، بلکہ آخری عشرہ جو ہے رمضان المبارک کا، یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ کوشش کریں ہر رات کو اس وظیفے کو کریں، اگر ہر رات نہیں کر سکتے تو کم از کم طاق راتوں میں اس وظیفے کو معمول کے ساتھ کریں۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا بارگاہ خداوندی سے حل ہو جائے گا۔ آخریہ آپ سے التماس ہے ہمارے وظائف کو، عملیات کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔